اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، سامعین و سامعات کرام، میری ماں اور بہنوں، آج 14 رمضان المبارک 1441 ہجری، 8 مئی 2020 عیسوی، 26 گتے بیساکھ 2077 بکرمی، میں آپ کا میزبان محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی معمول کے مطابق پروگرام کے آغاز میں آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی حمد انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالہ کیا جائے گا۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد نوجوان شاعر، خوبصورت آواز والے مولانا جمیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں حمد پاک سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے حنان دعا سن لے منان دعا سن لے۔ تو لیجئے حمد پاک سماعت فرمائیں۔ حنان دعا سن لے منان دعا سن لے، حنان دعا سن لے منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ مجبور مر رہے ہیں، معذور مر رہے ہیں، ہر دن یہ کام والے مزدور مر رہے ہیں، اور جنہیں کو ناز تھا وہ مغرور مر رہے ہیں۔ حنان دعا سن لے منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ محکوم پریشان ہے، سلطان پریشان ہے، دنیا میں آج ایک ایک انسان پریشان ہے، کچھ سوجھتا نہیں ہے، امکان پریشان ہے۔ حنان دعا سن لے منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ بندے تیرے الہی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، دے دے ہم
ہمیں رہائی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو نے بلا اتاری ہم تجھ سے مانگتے ہیں، حنان دعا سن لے، منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ ملحد بھی ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے، مفسد بھی ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے، جو مانتا نہیں تھا مجبور ہو گیا ہے، حنان دعا سن لے، منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ یوں موت ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تجہیز کی خبر نہ تکفین ہو رہی ہے، یعنی عجیب اللہ تدفین ہو رہی ہے، حنان دعا سن لے، منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ ایک صورت قیامت آنکھوں کے سامنے ہے، ڈرتی ہوئی رفاقت آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ ایسی حالت آنکھوں کے سامنے ہے، حنان دعا سن لے، منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ ساگر سمجھ رہا ہے اعمال کی سزا ہے امتحان یہ جو چھائی ہوئی بلا ہے، رب کریم اس کے لب پہ تو بس دعا ہے، حنان دعا سن لے، منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے، حنان دعا سن لے، منان دعا سن لے، اللہ میرے یا رب ذیشان دعا سن لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں جنک نندنی 95.5 میگا ہرٹز پر پیش کیا جاتا ہے، جس کا ٹائم ٹیبل 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک رہتا ہے، جس میں آپ معزز علماء کرام کے تقاریر سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اس میں چند نامور شعراء کرام کی حمد و نعت اور نظم سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگ زور و شور سے اٹھاتے ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں انتقال کر جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس کا حساب و کتاب کو مؤخر کر دیا جاتا ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑا بتلاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے
تو یہ اور بھی دنوں میں انتقال کرنے کے برابر ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس ضمن میں کوئی بھی حدیث صحیح وارد نہیں ہوئی ہے۔ علماء کرام کی تحقیق کے مطابق کوئی بھی شخص اگر رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے تو اس کی کوئی فضیلت اور کوئی مزیت نہیں ہے۔ اس ضمن میں کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ شخص موحد ہے، توحید والا ہے، بدعتوں اور شرک و بدعات سے دور رہتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، نیکیوں کا دلدادہ ہے، نماز کا پابند، روزے رکھتا ہے اور بھی غلط کاموں سے دور رہتا ہے، اور اس کی وفات اگر رمضان میں ہو گئی تو اس کے لیے خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ رمضان میں مسلم اور غیر مسلم سارے لوگ بھی انتقال کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبھوں کے لیے عام ہے۔ ہمیں اعمال دیکھنا پڑے گا کہ اس میت کے اعمال کیا ہیں، کیا وہ موحد ہے، کیا وہ سنت کے شیدائی ہے یا بدعتی ہے اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوا ہے۔ اگر ایسا آدمی مر رہا ہے تو وہ مکہ میں مرے یا مدینہ میں مرے یا جس وقت میں بھی مرے، اس کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، یہ جو ایک بات عوام الناس میں مشہور ہو گئی ہے کہ جو لوگ رمضان میں انتقال کریں گے تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اس کے مرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ربیع الاول میں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن انتقال فرمائے تھے، 12 ربیع الاول سوموار کے دن انتقال فرمائے تھے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ کہنا درست نہیں ہے اور کسی بھی صحیح حدیث سے وارد نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں اگر اس کے اعمال درست ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کسی بھی وقت مرے تو اس کے لیے خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، تو لیجئے آج کے جو خطیب ہیں، جو مقرر ہیں، وہ حافظ عبدالقادر وحیدی صاحب ہیں، جو چھپرا میں امام اور خطیب کے خطابت کے کام کر رہے ہیں، امامت و خطابت کے کام کر رہے ہیں، اور چھپرا ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم بھی ہیں۔ تو ان کی تقریر سماعت فرمائیں۔ موضوع ہے کہ اسلام ہی عزت و سر بلندی کا ضامن ہے، اسلام ہی عزت و سر بلندی کا ضامن ہے، اور حقیقت ہے کہ جب تک ہم مسلمان اسلام کے دلدادہ تھے، اسلام پر عمل کیا کرتے تھے، تو ہمارا ڈنکا چاروں اور بجتا تھا، دنیا میں بجتا تھا۔ جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے انیکوں طرف منہ مارنے لگے، اس کے پوجا، اس کے در اور اس کی اطاعت میں لگ گئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑے، تو ہمارے لیے مشکل ہی مشکل آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی سربلند رہو گے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں حافظ عبدالقادر وحیدی صاحب سے ان کا محاضرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، رواه مسلم في كتاب الفتن۔
صدائے حق سننے والے تمام بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ آج میری تقریر کا یا میرے محاضرے کا عنوان یہ ہے، اسلام ہی عزت اور سربلندی کا ضامن ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت، اس کی آبرو، اس کی شان، اس کی شوکت، اور بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کی نجات کی تمام ضمانتیں اسلام سے وابستہ ہیں۔ اسلام ہی ان کا ضامن ہے، ان تمام چیزوں کا ضامن ہے۔ دنیا کے اندر آبرو مندانہ زندگی ہو، عزت و آبرو کی زندگی ہو، دوسری اقوام کے مقابلے میں مرعوب کن زندگی ہو، دنیا کے دوسرے لوگ احترام کی نظروں سے دیکھیں، ہمارا اعتبار کریں، اور دنیا جہان کی جو کامیابی ہے تمام تر حوالوں کے ساتھ، ان تمام تر کامیابیوں کا، ان تمام تر عزتوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اسلام کی پیروی کریں اور اسلام کے تابع بن کر رہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے جو بہترین زمانے ہیں، خیر القرون کے جو زمانے ہیں، ان زمانوں میں مسلمانوں کی علو مرتبت، شان و شوکت اور ان کی حیثیت، ان کا مقام و مرتبہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے جو عزت دی، جو سربلندی دی، جو مقام دیا، اور پوری دنیا کے اوپر جس طرح وہ چھا گئے، اور پوری دنیا کے اندر ان کا رعب و دبدبہ جو تھا، وہ محض اس وجہ سے تھا کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کے تابع دار تھے، اور انہوں نے پوری اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو، بعض اقوام کو اسی کتاب یعنی قرآن مقدس کی وجہ سے سربلند کرتا ہے، عزت و آبرو کی زندگی عطا فرماتا ہے، دنیا کے اوپر ان کو امام بناتا ہے، دنیا کے اوپر ان کو حاکم بناتا ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو ذلیل کرتا ہے، اسفل السافلین میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو لوگ سربلند ہوئے ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ اٹوٹ بنایا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، غالباً اسی حدیث کی تفسیر ہوگی، یہ ان کا یہ شعر ہوگا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ الغرض یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں، آپ کو، دنیا کے تمام لوگوں کو، کہ ہماری ساری عزت، ہماری ساری سربلندی اسی اسلام سے وابستہ ہے، اور جب جب ہم نے اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کیا ہے، اسلام کو اپنی زندگی سے دور کیا ہے، تب تب اللہ رب العالمین نے مجموعی اعتبار سے مسلمان قوموں کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے، جو صورتحال ہے،
آس پاس کے علاقوں میں، ملکوں میں دیکھ لیجئے، جہاں آپ رہتے ہیں، ہم اور آپ رہتے ہیں، وہاں دیکھ لیجئے، پڑوس کے ممالک میں دیکھ لیجئے، یورپ وغیرہ کے اندر دیکھ لیجئے، یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمان آج جس قسم فرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو دیکھ جائیے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ انجام ہے اسلام کو چھوڑ دینے کا، اسلام سے اپنی وابستگی کو ختم کر دینے کا۔ اردو کے ایک شاعر نے حالانکہ کسی دوسرے تناظر میں اس بات کو کہا ہے، لیکن اگر اس کو اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اسلام کو اگر انسان اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور اپنے جسم کا لباس بنائے، اسلام کو اوڑھے، اسلام کو بچھائے، تو ساری عزت اسی کی وجہ سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ ساری عزتیں اور ساری سربلندیاں اور ساری کامیابیاں، ساری فضیلتیں اسی اسلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس دین کو اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، مشروع کیا ہے، جو دین اتارا ہے، جو نازل کیا ہے انبیاء کرام کے توسط سے پوری دنیا والوں کے لیے، جس دین کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، وہ یہی دین اسلام ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ دوسرے کسی دین کی کوئی اہمیت نہیں، کسی ملت اور کسی طریقے اور کسی مشرب اور کسی مسلک کی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف یہی ایک مسلک، یہی ایک ملت اور یہی ایک دین اسلام ہے، جو اللہ کا مقرر کیا ہوا بھی ہے، اللہ رب العالمین کا مشروع کیا ہوا بھی ہے، پسندیدہ دین بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور دین کی طرف جائے گا، اس کو تلاش کرے گا، تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس معنی کی اور بھی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، جیسے کہ دیکھ لیجئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ کو مخاطب کر کے کہا، اور آپ کے توسط سے آپ کی پوری امت مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے نبی محترم، ہم نے آپ کے لیے ایک واضح دین اور ایک واضح طریقہ طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، فاتبعها، اور آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اسی کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، ان لوگوں کی پیروی نہ کریں، ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو خواہشات نفسانی میں ہیں، جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اور اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہشات نفس کے غلام، یہ اسلام کے مخالفین، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، آپ کو اسی واضح دین، اسی
جو واضح طریقہ اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام جو مذہب جو ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا، آپ اسی پر چلتے چلے جائیں، اسی کی پیروی کریں، گھبرائیں نہیں، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کا اور متقی لوگوں کا دوست ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تمام امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے اس بات کی خوشخبری سنائی ہے اور یہ پیغام دیا ہے، یہ مژدہ جاں فزا دیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر صاحب ایمان ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، صاحب ایمان اور عمل صالح سے متصف زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیشہ جب تک وہ ایمان اور عمل صالح سے متصف رہیں گے، اللہ رب العالمین انہی کو سر بلند کرے گا، دنیا کی نیابت انہی کو عطا کرے گا، دنیا کی خلافت انہی کو عطا کرے گا، انہی کو سر بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو امن و امان میں بدل دے گا۔ ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے سارے وعدے اور سارے کہیے کہ حوصلہ بڑھانے والی باتیں اللہ کے وعدے کے اندر موجود ہیں۔ پہلے آدمی اسلام کی تابع داری تو کرے، اسلام کو اپنی زندگی، اسلام کو حرز جاں تو بنائے۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ خلیفہ بنائے گا، ان کو دین پر مضبوطی سے جمع دے گا، اور ان کو ان سے ہر طرح کے جو خوف ہیں، ہر طرح کی جو فضا میں جو خوف و خطر پھیلا ہوا ہے، ڈرا ہوا انسان ہے مسلمان آج کا، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو دور کرے گا، ان ساری چیزوں کو ختم کرے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ شرط ہے۔ اسلام کی تابعداری کریں، توحید پہ قائم رہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ناشکری کریں گے اور کفر کریں گے، یقیناً وہ فاسق ہیں، یقیناً وہ لائق عتاب ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسا کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، مسلم کتاب الفتن کی، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، اور میں نے زمین کے مشرق و مغرب بلکہ مشارق و مغارب کو دیکھا، اور عن قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میری لپیٹی گئی۔ صحیح کہا ہے شاعر نے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر اللہ رب العالمین کی وہ پسندیدہ قوم تھی
کہ ان کے دلوں کے اندر اپنے اس اسلامی عظمت، اپنی اسلامی شناخت، اسلامی شان و شوکت کا زبردست احساس تھا۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اسلام کی شکل میں ایک بے بہا دولت ان کے پاس ہے، اس لیے اس سے وہ دستبردار ہونے کو یا اپنے اسلامی شناخت کو تج کر کے زندگی گزارنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ تو جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے تو اسی اسلامی شناخت، اسی اسلامی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ گئے، انتہائی شان بے نیازی کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح آج ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں مرعوب کن زندگی گزارتے ہیں، دوسری قوموں سے مرعوب ہیں، دوسری قوموں کی طرف لالچ بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے ظاہری شان و شوکت کو جس کے اندر انتہا درجے کی گندگی ہے، وہ ہمارے لیے ایک طرح سے اس کو ہم اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، مشعل راہ مانتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ تمنا رہتی ہے کہ کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے کو اور اس ڈانٹ ڈپٹ کو جو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو ان کو ڈانٹ پلائی تھی، جب انہوں نے نئے کپڑوں کا جوڑا پیش کیا تھا کہ آپ اس سے پہن کر کے بیت المقدس کے اندر داخل ہوں تاکہ اس کی وجہ سے ہماری عزت ہو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سنو، ہم انتہائی ذلیل لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت دی۔ ہم لوگ انتہائی بھک منگے فقیر تھے، اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام کی وجہ سے غنی کیا۔ ہماری تعداد بہت کم تھی، اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری تعداد میں اضافہ کیا۔ اور سن 14 ہجری کے اندر قادسیہ کے جنگ کے موقع پر ایرانی سپہ سالار رستم نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خبر بھیجی کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجو، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فقراء صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ربع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 30 سالہ نوجوان تھے ان کو بھیجا اور کہا کہ سنو، اپنی حیت کے اندر اور اپنی وضاقتہ کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہماری عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے ہے۔ حضرت ربع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے یہاں پہنچے اور رستم کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے سامنے بڑے بڑے حکیموں کو، علماء کو، وزراء کو، فوجیوں کو اکٹھا کیا اور وہ سب کے سب بندی کر کے بیٹھ گئے، تیار ہو گئے، تاکہ یہ کیفیت دیکھ کر کے مسلم نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی رستم نے حضرت ربع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر سن کر اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے، کڑھے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت اور جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر بیٹھا کہ یہ جب کیفیت مسلم نمائندہ دیکھے گا تو وہ مبہوت ہو جائے گا، ششدر رہ جائے گا اور وہ بات نہ کر سکے گا۔ لیکن حضرت ربع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تو مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی انی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کو یہ باور کرا سکیں کہ یہ دنیا انتہائی ذلیل و حقیر ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کی حقارت اور اس کی رذالت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نعم اپنے ایک کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت تھی، ان کی شان و شوکت تھی، ان کا احساس تھا۔
لیکن دھیرے دھیرے اسلامی شناخت ختم ہوتی چلی گئی. لوگوں نے اپنے آپ سے اسلامی شناخت ختم کرنا شروع کر دیا. داڑھی رکھنا بند کر دیا، کپڑے غیر اسلامی پہننے لگے، اپنی شناخت کو چھپانے لگے کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے میں ہم بحیثیت مسلمان نہ پکڑے جائیں، نہ ظاہر ہوں. اللہ اکبر! کیا اسباب ہیں اس کے؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں اس کے. لوگوں نے جو اپنی اسلامی شناخت کو ختم کرنا شروع کر دیا. آج بھی لوگ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے شو نہیں کرنا چاہتے، ٹرینوں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں، سفر میں، تاکہ وہ بچے رہیں، محفوظ رہیں، لوگ ان کو مسلمان کی حیثیت سے نہ جانیں. اور بہت سارے لوگ شوق سے بھی کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان اور وہ مسلمانوں کے خلاف گفتگو کر رہے تھے لیکن ہم کو پہچان نہیں سکے. تو بہت سارے اسباب ہیں. اس میں میں ایک دو سبب کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی چیز ہے کہ جو غیر قومیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں، ان کے مقابلے میں آج وہ دندنا رہی ہیں، چاہے ہنود ہوں، یہود ہوں، وہ علی ھذا القیاس. آپ ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر کیا تنتنا ہے، کیا شان و شوکت ہے، ظاہری اعتبار سے مال و دولت کی ریل پیل ہے. اور مسلمان یہ دیکھ کر کے احساس کمتری کا شکار ہے. کاش ہماری بھی زندگی ایسی ہوتی. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش کہ ان لوگوں کو جس طریقے سے جس طرح کی زندگی میسر ہے ہم بھی اسی طرح زندگی گزارتے. اور دوسری چیز ہے مغرب کی پیروی کا شوق. اور یہ شوق جنون کی حد کو پہنچا ہوا ہے. آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ مغرب کے شانہ بشانہ چلے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ فکر و خیال ہے، ایسی فکر اور ایسے خیال کا سیدھا مطلب یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی پیروی کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کو انتہائی فرسودہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی تابعداری میں اور اسلام کی پیروی کرنے میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج خود ساختہ دانشوروں اور نام نہاد مفکرین کا طبقہ پوری امت کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ہم مغرب کے شانہ بشانہ چلے بغیر ترقی کے منزلوں کو نہیں پا سکتے. اور یہ طبقہ سب سے زیادہ آج اس تعلیم پر زور دے رہا ہے جس تعلیم نے انسانوں کو معاشی طور پر حیوان اور جانور بنا کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ اب محض 30 منٹ کا محاضرہ متعین کر دیا گیا ہے. ممکن ہے کہ میری بات ختم ہوتے ہوتے کچھ 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں خاص طور سے شیخ محترم سے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہو کر غیر قوموں میں ضم ہو جانا چاہتے ہیں، ان کے اندر مل جانا چاہتے ہیں، یا مغرب کی پیروی میں اپنی اسلامی شناخت کھو کر دوسروں کی بالکل بے حیا آبرو باختہ تہذیب کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اور یہ عام سی بات ہے، آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، مفروضات نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں. ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کن جامع ترین خوبیوں کا مالک ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ظاہری شناخت اور پہچان ہماری مسلمان کے طور پر نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اسلام ایک مکمل تہذیب بھی ہے جس کا اپنا کلچر ہے، اپنی شناخت ہے. اور یہ اس لیے کہ کوئی بھی شخص دوسری قوم اور مذہب کے پیروکاروں میں کسی طرح مل نہ جائیں، ضم نہ ہو جائیں. اسی لیے
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دوسرے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی اتباع اور تشبہ سے بچنے کی تلقین کی، جس کی اہمیت تو ہمیشہ رہی ہے، مگر اس کی اہمیت آج اس وقت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ دوسری قومیں اس راز کو سمجھ چکی ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ان کے کلچر سے الگ کر دیا جائے، ان کی شناخت سے الگ کر دیا جائے، تو وہ خود بخود دوسری قوموں میں ضم ہو جائیں گے، اور یہی اندلس کے اندر ہوا تھا۔ جانتے ہیں اندلس کے اندر کیا ہوا تھا؟ اسلامی شناخت کے ختم ہونے کا انجام آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اندلس میں عیسائیوں کے قبضہ کے بعد، اور جب تمام بیرونی امداد کے تمام ذرائع بند ہو گئے، تو وہاں جو مسلمان بچ گئے تھے اندلس کے اندر، ان کے سامنے صرف 3 راستے تھے۔ نمبر 1 کہ وہ بپتسمہ لے کر عیسائیت اختیار کر لیں، نمبر 2 خفیہ طور پر مسلمان رہ کر عیسائیت کا اظہار کرتے رہیں، نمبر 3 اپنے دین اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے تحفظ کی خاطر ہجرت کر جائیں۔ اس درمیان میں سن 1503 عیسوی کے اندر مقام اوان کے مفتی عبداللہ احمد الغزالی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر مجبوری ہو تو گرجا گھروں میں جا سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں۔ اس فتویٰ نے عیسائیوں کا کام آسان کر دیا، اور وہ اس طرح کے مسلمانوں کی ایک نسل نے تو ظاہراً عیسائیت اختیار کی، جبکہ آنے والی نسل جو عیسائی مذہب و ثقافت کے مکمل اثرات میں پلی بڑھی تھی، اسلام سے بالکل انجان نکلی اور عیسائیت کی رنگ میں رنگ گئی، عیسائی رنگ میں رنگ گئی۔ یہ اسلامی شناخت کے ختم ہونے کا انجام ہے۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور سے ظاہراً اسلام مسلمان نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اسلام ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں موجودہ معاشرے کے اندر داڑھی، رفع ازار، ان ساری چیزوں کی کیا کہتے ہیں کہ اپنی اہمیت ہے، لیکن آج جب سے اسلامی شناخت ختم ہوا ہے، آج ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا داڑھی کے تعلق سے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کو کٹاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ رفع ازار کے تعلق سے فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے ازار کو ازراہ تکبر، نیچا مطلب ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں پر نہ تو نظر رحمت کرے گا اور نہ ان سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا۔ یہ سب اسلامی کلچر، اسلامی شناخت، اسلامی تہذیب ہے، جس مکمل تہذیبی اثرات کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہوگی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مکمل اسلامی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر